علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ سو آئی جسٹ تھاٹ ٹو گو لائیو ود آور ڈیئر فرینڈ ساحل ادیم رائٹ نیکسٹ ٹو می. اٹس بین لانگ ٹائم. اور ساحل آئے ہوئے تھے لاہور میں. اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی کہ میں ان سے ایک ہاٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کروں. اور آپ سب کا کویشچن بھی ہے کہ واٹ از رانگ ود آر ایجوکیشن سسٹم. ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس بہت انفارمیشن ہے بٹ اسٹل سم تھنگ سیمس ٹو بی مسنگ. وزڈم سیمس ٹو بی مسنگ, انٹلیکٹ سیمس ٹو بی مسنگ. واٹس دا پروڈکٹ آف دس ایجوکیشن سسٹم؟ یہ اصل میں کویشچن ہے. وائی آر وی ناٹ کریٹنگ کوالٹی ہیومن بینگس؟ یہ ایک کویشچن ہے. دین دس کویشچن کہ why are so many people not getting jobs even though they are highly qualified? So what is going wrong with all this education system? تو یہ انشاءاللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اینڈ برادر ساحل ادیم ماشاء اللہ, ان کا تعارف کرانے کا ضرورت نہیں ہے. سو آئی گو اسٹریٹ ود دس کویشچن. السلام علیکم شیخ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ It's been long time. I know, it's been really long. Yeah, so people have been asking about you. Sheikh, as you know the topic, so straight my question will be that what is wrong with this education system and why are we not producing quality human beings as a whole, non-Muslims, Muslims, dono? Yeah. See, when you buy a car and you do not know the manual of the car, تو پھر آپ غلط ملت گاڑی چلائیں گے تو گاڑی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مگر گاڑی اس قابل نہیں رہے گی کہ 10,000 کلومیٹر کے بعد وہ آپ کو پھر وہ والی چیخیں مارے گی. تو اس وقت جتنے بھی انسان ہیں وہ وہی چیخیں مار رہے ہیں. وہ ہم نے کوئی 300-400 سال سے گاڑی بغیر مینول کے چلائی ہے. اوکے. اور چونکہ سارے ہی ایسے چلا رہے ہیں تو وہ غلط قسم کی گاڑی کے انجنوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ میں 10 کلومیٹر چلا سکتا ہوں, ایک کہتا ہے میں 50 کلومیٹر چلا سکتا ہوں. اصل میں وہ گاڑی کئی لاکھ کلومیٹر چلنے کے بعد بھی اپنی, بلکہ وہ جتنا چلے گی یہ وہ والی گاڑی ہے, جتنا چلے گی وہ اتنا تیز ہوگی. گاڑی سے مراد آپ کی؟ میں ابھی آتا ہوں کہ بس یہ انالوجی جو ہے نا یہ اتنی آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ جب ایک انسان کی سائیکولوجیکل اور نیورو بایولوجیکل فریمنگ ہمارے سامنے نہیں ہوگی, ایکس رے نہیں پتہ ہوگا ہمیں کہ دماغ بنتا کیسے ہے, ایک نومولود بچے کا دماغ کیا ہوتا ہے, 3 سال کے بچے کے دماغ کے ساتھ اچانک کیا واقعہ ہوتا ہے, پھر 7ویں سال میں کیا واقعہ ہوتا ہے, 12ویں سال میں اتنا بڑا معجزاتی واقعہ کیا ہو رہا ہے اندر. تو بغیر مینول کے اس کے اوپر پھر آپ نے وہی گاڑی والا مثال. اب چونکہ سب کے سب خراب ہو چکے ہیں تو وہ خراب گاڑیوں کے مقابلے میں جو آگے جا رہا ہوتا ہے نا وہ پھر جتاتا ہے پھر کہ یہ دیکھیں میرا اسکول تو میرے بچے کون سا. ابھی میں سوچ کے اوپر نہیں آ رہا ہوں, سوچ تو انتہائی پست ہے ہی. نوکریوں کی دوڑ کے اوپر ہم نے اسکول سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں جو سب سے اچھی یونیورسٹی آ رہی ہے نا اس وقت, کیونکہ میں اس وقت آئی وی لیگس کے تھرو اینگل کر رہا ہوں, دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز بھی اس وقت برملا ہو کے پتہ کہتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے المنائے نیسلے میں نوکر ہیں, ناسا میں نوکر ہیں, پیپسی میں نوکر ہیں. یہ نوکر بنانے کی جو مشین ہے نا وہاں سے لیڈر نہیں نکلتے, وہاں سے ایکومن نہیں نکلتا. سوچ میں تو وہ مسئلہ ہے. اور ایک بات ٹیکنیک کی, جس کے اوپر میں گاڑیوں کے خراب کرنے کی بات کر رہا تھا, ان کی جو ٹیکنیک ہے میتھڈالوجی آف ٹیچنگ, اٹ از سو مچ اگینسٹ سائنس کہ وہ جو آپ انڈیا میں جائیں نا تو وہ اسلام کا نیا ورژن ملتا ہے نا مزاروں کے اوپر, دیر از ناٹ دیٹ مچ اگینسٹ اسلام جتنا ایجوکیشن سسٹم از اگینسٹ سائنس. نہیں مطلب اتنی ویسٹرن یونیورسٹیز کی بھی بات کریں, ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہی کی چھاپا کر کے ہم نے کاپی کی ہوئی ہے. جو اسکینڈینیوین سسٹم ہے انہوں نے تھوڑی سی میوٹیشن کر کے بتا رہا ہے, پھر سائڈ افیکٹس دیکھے انہوں نے, بالکل, اور بہت ہی تھوڑا سا انہوں نے ڈیویٹ کیا ہے, اور اس کو بھی ہم انوویشن کہتے ہیں. کہ فن لینڈ میں انہوں نے کافی ہاؤس کلاس میٹس کی کلاس رومز کر دیں, والز نیچے کر دیں, ایون تو دے ڈنٹ گو ود دا سائنٹیفک وے آف ہاؤ دا برین از ڈیولپ. ناؤ دا کوسچن از, پاکستان میں 2 بندے لاہور میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں نیورو بایولوجی پتہ؟ بالکل وہی بات ہے کہ ایک پیر صاحب بیٹھے مزار میں, ان کو نہیں اسلام پتہ. ان کی اتنی عمر ہے, اتنی داڑھی ہے, اتنے مرید ہیں, ان کو واقعی اسلام نہیں پتہ. بالکل اسی طریقے سے
ایجوکیشن سسٹم اس لیول کی ایک پولیٹیکل اینٹی بن چکی ہے کہ اس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کو کے ذمہ لے کے ان کو الگ سے ایک ہائیبرڈ ماڈل میں رکھوں. ٹھیک ہے. میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی سسٹم کے خلاف ہوں، میں اس ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہوں کیونکہ یہ بیسک سائنس کی کامن سینس کے خلاف ہے. یہ الٹا چلاتا ہے، دماغ جس ڈائریکشن میں بڑھتا ہے یہ اس کی الٹی ڈائریکشن میں دماغ کے موو کرتا ہے. دیٹس وائی وی آر پروڈیوسنگ ریٹارڈس, دیٹس وائی پروڈیوسنگ ڈم پیپل, دیٹس وائی وی آر پروڈیوسنگ وٹ ایور وی آر پروڈیوسنگ ان سائڈ دوز اسپیکٹرم آف ایروگینس. جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا آئی کیو اپنے 8ویں سال میں ہی 20 پوائنٹ ڈراپ کر دیا گیا تھا. وہ مزاروں میں نہیں کپ لگاتے, یہ ہمارا اسکول اندر سے کپ لگا دیتا ہے. اور اس کی میں ایکسپلینیشن کسی اور سیشن میں کبھی اور ضرور بتا دوں گا کہ کس لیول کی انٹریکٹ ڈیٹیلنگ کی گئی ہے, جان کے نہیں کی گئی. اس پہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے اس کے پیچھے, مگر جس نے بھی کی تھی اس نے کسی مقصد سے ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا. وہ مقصد اس کا ابھی بھی پورا ہو رہا ہے. کیپٹلزم اپنی پیک پہ آیا تب جب ایجوکیشن سسٹم اپنے فل فلو میں آیا. جو لوگ کیپٹلزم اور سوشلزم کی آپس کی لڑائی پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیپٹلزم جیتا ہی اس لیے, سوشلزم ہارا ہی اس لیے بیکاز کیپٹلزم کے پاس اپنا ایجوکیشن سسٹم تھا, وہ سیڈز سے ٹری تک پورا کا پورا سسٹم اپنے پاس رکھے ہوئے تھا. سوشلزم صرف تھنکرز اور اسکالرز کے لیے تھا. تو جب پورا کا پورا مطلب بیج سے لے کے درخت تک آپ کے پاس ہے پوری کی پوری ہیومن کیپٹل, تو ظاہر ہے پھر کیپٹلسٹک فلاسفی نہیں پیک پہ آنا ہے. یہ جو اوور ویو سارا آپ نے دیا اس میں بڑی ایسی باتیں ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ ایک ایک میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے بڑی سپرفیشل جنرلائزیشنس کی ہیں. ٹو بگن ود آپ نے کہا کہ لیڈرز پیدا نہیں ہو رہے, جبکہ سم آف دا بیسٹ لیڈرز وی نو کمپنیز کے سی ای اوز ہیں, اور آئی نو مینی گڈ پیپل, انٹیلیجنٹ پیپل جو کہ اسی ایجوکیشن سسٹم سے آئے ہیں. کوئی مثال دیں, آئی وی لیگ یونیورسٹیز سے پڑھ کر آئے ہیں. کوئی مثال دیں نا مجھے. اب نیسلے کا جو سی ای او بنتا ہے وہ اسی ایجوکیشن سسٹم سے آ کے ہی سی ای او بنانا, پہلی بات نہیں, کسی اور. بہت ہی اچھا سوال ہے, اچھا ہو گیا آپ نے پوچھی. اوکے, کسی بھی کمپنی, بڑی کمپنی کا سی ای او بننے کے لیے نا ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس لیول کی پولیٹیکل سائنس کو سیکھتا ہے نا کمپنی میں جانے کے بعد, صحیح, اس کا کوئی رتی بھی اسکول میں نہیں سکھائی جاتی یہاں یونیورسٹی میں. اوکے. یہ ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے جو جاب میں آتا ہے کہتا ہے کہ کتابوں میں تو کچھ اور بتاتے تھے, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو ہم ایسے بتاتے ہیں کہ بیٹا اصلی دنیا کسی اور طریقے سے. پھر وہ سیاست سیکھتا ہے اور پھر سی ای او کرتا ہے, بنتا ہے. سو وہ ایجوکیشن سسٹم کے لیے تو ایجوکیشن سسٹم سے آیا. بالکل بھی نہیں ہے ایسا, بالکل بھی نہیں ہے نا. دیکھیں نیسلے ہائر ہی نہیں کرے گی اگر آپ لمس کے نہیں پڑھے ہوئے, آپ آئی بی اے کے نہیں پڑھے ہوئے. اچھا نیسلے پاکستان کی بات کریں, میں تو نیسلے گلوبل کی بات کروں. گلوبل کی بات کر لیں, گلوبل بھی والے کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرے گی. ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں اس کا, جس ایجوکیشن سسٹم کے انجینئرز یا ڈاکٹرز یا آرمی میٹس, ٹھیک ہے, خیر آرمی میٹس کی زیادہ ایجوکیشن ہوئی نہیں ہوتی, بٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا whatever science that you've studied, اس کی بیس کے اوپر تو آپ کا کریئر میپ ہوتا ہی نہیں ہے. اٹس اے 90-10 کرو. جس ایجوکیشن میں لوگ رہے ہیں, مینجمنٹ سائنس آپ کو کسی اور جگہ پہ اسپن کرواتی ہے. Only 10% of those industry actually services your educational background and furnishes a position for you. ورنہ BCom کیے بندے اس وقت سی ای او ہیں, انجینئر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جوتے کی فیکٹری کے سی ای او ہیں. You have to understand that education system might have gotten them inside the first door of an internship or an entry level job, but that was given to anybody as well. آپ کسی سے بھی پوچھیں تو اس کو پتا ہوگا کہ میں لمس کا گریجویٹ ہوں مگر میرا باس بی اے پاس ہے. صحیح, سمجھ رہے ہیں. سو اٹ از irrelevant. بہرحال یہ تو میں بات اس بہت ہی بڑے مفروضے کے اوپر کر رہا ہوں کہ نیسلے کے سی ای او جو ہیں وہ وائز پیپل ہیں. یہ آپ نے مفروضہ پہ ٹھہرایا ہوا ہے, یہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اس کو, مگر یہ مفروضہ میں مان بھی لوں نا کہ جتنے بھی سی ای اوز ہیں وہ بہت وائز اور دنیا کے گریٹ لیڈرز ہیں. بیچتے وہ جوتے اور سیل فون اور باقی گاڑیاں ہیں, مگر ان کو ہم ایز گلوبل لیڈرز مان لیں اگر, میں وچ آئی ڈو ناٹ, آئی ایم ناٹ اے کیپٹلسٹ. سو یہی تو سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو بڑا لیڈر مان رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پچھلے جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے, جب سے انٹرنیٹ آیا, اس کے بعد سے ایک ایسی کیس اسٹڈی ہے جس نے گلوبل چینج کی کوئی حرکت کی ہو. جتنے بھی گریٹ لیڈرز ہیں نا وہ امپلیمنٹ چل رہا ہے.
اب یہاں پہ چلتا نہیں نا آرگیومنٹ پاکستان میں. گلوبل تھنک ٹینکس آرگیو یہ کر رہے ہیں کہ 30 سال اور لگیں گے ملینیلس کو کسی ایسے پرپوننٹ کے لیے کہ جو گلوبل لیول پہ مدر ٹریسا یا عبدالستار ایدھی یا مینڈیلا لیول کا کوئی پروڈکشن کرے. اچھا, حیرت کی بات تو یہ ہے کہ these people who were global leaders were leaders in their 40s, they were leaders in their 30s. یہ millennials کو کون سا بہانہ دے کے 60s کا ان کو ویٹو دے رہے ہیں کہ 60 میں آئیں گے. بالکل ٹھیک. So it's a technical discussion. I'm not going to go in detail. The real simple answer is we are starting from the wrong foot. We cannot possibly assume we're going to land in the right place. جیسے وہ اب ویسے ایک محاورہ ہے میرے یونیورسٹی کے استاد کہہ رہے تھے کہ if you go into walk into a bar, do not expect a clean cup. ہم نا بیٹھے ہوئے بار کے اندر نا مانگ رہے ہیں صاف گلاس ہے کہ ہمارا اسکول یہ والا اچھا اسکول ہے. وہ بھائی پورا سسٹم ہی غلط ہے, اس میں کیا اچھا اور برا ڈھونڈ رہے ہو. لیسر ایول کی باتیں کریں گے تو پھر ایک تھوڑی سی ڈسکشن ہو سکتی ہے. In very simple plain words, who is an educated person? Whom do you consider an educated person? یہ اچھا سوال ہے. اگر آپ نے چائے پینی ہے تو جو کپ بنا سکتا ہے نا وہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہے ہماری کرنٹ ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو کنسٹرکشن کا جو میسن ہے وہ آپ کا ایجوکیٹڈ پرسن ہے. یہ آپ کی ڈیفینیشن نہیں, یہ کامن سینس ہے نا. ٹھیک ہے. سو وٹ وی تھنک از ایجوکیٹڈ پیپل آر دو سی ای اوز. وہ اپنے اپنے جوتے کی فیکٹری کے لیے جوتے بنانے کی سائنس میں سیکھا ہوا ہے. اس کو انسان بنانے کی سائنس تو سکھائی نہیں ہم نے. صحیح. سو جو انسان بنانے کی سائنس جس کو آتی ہے نا وہ اصل میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کون ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے اسکول کا ٹیچر. اس کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم نے سی ای اوز پروڈیوس کرنے ہیں, کیونکہ وہ 10th گریڈ اور اے لیول کے بعد اس نے فارغ کر دینا تھا بچے کو. اس کے بعد وہ جو مرضی بنائے. ٹھیک. اس نے اے لیول تک کا جو اسکول ٹیچر تھا نا, ہیز ڈیوٹی اور ہر ڈیوٹی واز کہ میں انسان پروڈیوس کروں گی. بعد میں یہ چاہے سی ای او نیسلے کا لگے چاہے اپنی ایک ریڈی لگائے, آئی ڈونٹ کیئر. وہ جو بھی کرے گا اس کے اندر جو بیس مورالٹی کی کرو ہے, اس کا ایتھیکل میک اپ, اس کا تھنکنگ پیٹرن, اس کی تھنکنگ اسکوپ ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل میرا کام ہے. مگر وہ کیا کرے, وہ شروع سے ہی ریورس انجینئر کرتے ہیں انڈسٹری کو. شیخ لیکن ون کین آرگیو کہ مورالٹی تو آپ کو جاب نہیں دلوائے گی نا. لیٹ سے کوئی کہے کہ میں بہت مورالٹی کی پیک پہ ہوں تو انٹرویو اس کا کیسے کلیئر, ہاؤ ول دس ہیلپ ہم اور ہر گیٹ تھرو این انٹرویو اور گیٹ اے جاب, بیکاز مورالٹی از گڈ. بتا دو, بہت اچھا سوال ہے. مورالٹی شاید جاب نہ دلوائے کیونکہ یو کین فیک مورالٹی ان انٹرویو. جاب تو مورالٹی دلوائے گی. آپ 2 نمبر کہہ کے دکھائیں میں 2 نمبر آدمی ہوں, پھر دیکھتا ہوں کون انٹرویو. آئی گیٹ یور پوائنٹ, بٹ مگر یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ مورالٹی پرموشن آپ کو ضرور دلوائے گی. یہ میں پھر بتا دوں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. چور, دنیا کے سارے چور مل کے بھی ایک کمپنی کھولے نا, اس کا کیا نام رکھیں گے؟ چور اینڈ سنز. چور اینڈ سنز, غور سے سنیے گا اس کو. چور اینڈ سنز ایک کمپنی کھولتے ہیں. صحیح. وہ دنیا کے سارے بڑے لٹیرے اکٹھے کرتے ہیں, آپریشنل مینیجرز رکھتے ہیں, ڈیکوائٹس, فراڈ, 2 نمبر لوگ, پراپرٹی ڈیلرز, پولیس والے, کسٹمز والے, جتنے بھی نا یہ سب کو ہائر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ انجلی چور ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے لیتے ہیں. سارے فراڈز اکٹھے ہو رہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ وہ سی ایف او کسے رکھیں گے؟ اپنے گلے پہ کس کو بٹھائیں گے؟ فائنینس کا جو, ہاں فائنینس, سی ایف او. سی ای او تو چلیں چور خود ہوگا نا, اس نے انیشیشن کی. ہو از گوئنگ ٹو بی دا سی ایف او؟ دیٹس اے بیسک کامن سینس کوسچن. جو آنیسٹ بندہ ہے, شریف آدمی. جی, چوروں کو بھی پتا ہے کہ مورالٹی کی ویلیو کیا ہے. وہ چور اپنے گلے پہ نہیں بٹھا سکتے. یہ میں آپ کو کیس اسٹڈی دیتا ہوں. میں زونگ میں نا اسٹریٹجی کا ہیڈ تھا, تو آئی یوز ٹو ٹیک اے لاٹ آف, ایکچولی میں نے لاکھوں انٹرویوز لیے اوور دا پیریڈ آف 2 decades. جو میں بھی ایک نوکری پیشہ آدمی تھا, تو میں نے نا آخری دنوں کی بات بتا رہا ہوں, کراچی میں انٹرویو چل رہے تھے, تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ سم ہے, ٹیلی کام ہے نا, تو میں نے کہا یہ سم ہے, گولڈن نمبر ہے. ٹھیک ہے. وہ 66666 ایسے کر کے میں نے کہا یہ میری کمپنی کی پالیسی ہے کہ 50,000 کا ہے. ٹھیک ہے. تو میں مارکیٹ میں بھیجتا ہوں کہ اس کو 2 لاکھ کا بیچ, 50,000 میرے, 50,000 تیرے, کمپنی کو بھی 50,000 کا فائدہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو واٹس یور گو ٹو اسٹریٹجی؟ لوگوں نے صرف پلان ہی بتایا کہ 2 لاکھ میں کیسے بیچیں گے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ سر کیا بات کر رہے ہیں, جب کمپنی نے 50,000 کی رکھی ہوئی, کیوں 2 نمبر ہی کرے اوپر؟ صحیح ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از دا وے یو اپروچ دس کانسیپٹ آف مورالٹی. ایک بھی, میں نے اس دن 73 انٹرویوز لیے, ایک بھی نہیں رکھا میں نے
کہ ایک بندے نے جھوٹے منہ بھی نہیں کہا کہ سر آپ ایکسپیکٹ کیوں کریں 2 نمبری میرے سے. سی دس فیور آف جاب اینڈ باس اینڈ سی ای اوز, اس کی وجہ سے سارا ہمارا دین جو ہے نا وہ ہم نے سڑک پہ اٹھا کے پھینک. بٹ واٹس دی آلٹرنیٹ, مطلب پھر تو کچھ بھی نہیں بچا پیچھے. اگر ہر بندہ ریبل کر دے گا, یونیورسٹی نہیں جائے گا, ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا. کاش کہ ریبل کر دے ہر بندہ, تو پھر تو کام ٹھیک ہو جائے گا. کرٹیکل میس اگر ریبل کرے گا نا تو کام ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا وہ کرٹیکل میس ریبیلین کر ہی نہیں رہا نا, بس 1000 میں سے ایک کو باقی ہنس پڑتے ہیں اس کے اوپر. اپنے گھر والے اس کو پکڑتے ہیں, وہ تو صحیح راہ پہ جا رہا ہے ادھر. ہمارے دادا بھی 2 نمبر تھے, باپ بھی 2 نمبر تھا, تو بھی 2 نمبر ہی بنے گا. صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. اب رہی بات کہ جاب نہیں ملے گی مورل لوگوں کو, یہ میں مان ہی نہیں سکتا. میں نے ہوائی باتیں, کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. آئی ایم ٹاکنگ تھرو ایکسپیرینس آف 2 decades. کیریکٹر کے اوپر جتنی جابس ملی ہیں لوگوں کو, جتنی پروموشنز ملی, میں تو چیک ہی کیریکٹر, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, وٹنس ہوں میں اس بات. 2 نمبر بندہ اور خوشامدی اسی وقت پکڑا رہتا ہے. خوشامدی بھی اپنی محک سے پکڑا رہتا ہے اور 2 نمبر اپنی حرکت سے. ہم تو رسک کرتے ہیں کہ جو اپنی پرنسپلس کے ساتھ فلی گراؤنڈیڈ ہے, کہ ہلتا ہی نہیں اپنے پرنسپل سے, اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قدر ڈالی ہوئی ہے. ہمارے اندر اس تالے کی چابی ان مورل لوگوں کے پاس ہے, who are courageous as well as moral. کچھ ایسے مورل ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو مورالٹی میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں مگر چھپ جاتے ہیں پھر جب وقت آتا ہے تو, یا خاموش رہتے ہیں. یہ 2 کوالٹیز اگر آپ نے ڈال دی نا, اور میں آپ کو ایک اسٹیٹس دے دیتا ہوں اس کے. ایکچولی میرے پاس ابھی ایک ویک ہے نا, اس میں ایک سیشن کیا, اس میں نا بڑے ایگزیکٹ اسٹیٹس نکالنے پڑے ریسرچ کے تھرو, میری ٹیم ہے پوری. لاسٹ 5 years کی ٹاپ 2 ایٹریبیوٹس ہم نے مانگے FMCG سے, کہ اگر آپ بندہ پروموٹ کرو گے کوئی سی 2 چیزیں. نہیں کوئی, ہم نے اوپن دیا. بہت اچھا سوال ہے. ہم نے کہا اوپن کوئی سے 2 ایٹریبیوٹس بتاؤ جو بندہ پروموٹ کرنے کے لیے رکھتے ہو. ہم نے سب سے پہلے کیا کہا, ریزیلینس, ٹھیک ہے, اور کیریکٹر. پھر ہم لیڈرشپ اور کریج. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, پھر ہم بینکنگ میں گئے, ٹیم ورک, ریزیلینس. 5 ڈفرنٹ کیٹیگریز کہتے ہیں انڈسٹریز کو. انہوں نے کیا کہا, ریزیلینس, کریج, لیڈرشپ, کیریکٹر. یہ ایک بھی کی کتاب بتائیں جو کہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. ریزیلینس کہاں پڑھائی جاتی ہے, کیریکٹر کہاں پڑھایا جاتا ہے, لیڈرشپ کہاں پڑھائی جاتی ہے. You know what, everything is leveled out. انجینئر ہے, leveled out. لیڈرشپ بھی سکھائی جاتی ہے اس میں, ریزیلینس بھی سکھائی جاتی ہے. کہاں پہ ریزیلینس تو بچے یہ آرگیو کر سکتے ہیں جی کہ ہم یہ جو اسٹریس آتا ہے پیپرز کا, وہ مینیج کر کے ہم ریزیلینس سیکھتے ہیں, اور ہم وی پل آؤٹ آور سیلوز فرام پٹ لٹرلی, اینڈ دین وی پاس دا ایگزامس. کریج بھی ہے اس میں, ریزیلینس بھی ہے. پھر جو اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے یا یونیورسٹیز میں جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں لیڈرشپ بھی سکھائی جا رہی ہے. لیکن 2 چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی. میں نے اس لیے کہا تھا گاڑی کا مینول کھول لیتے ہیں. 12ویں سال سے پہلے ریزیلینس کی ٹریننگ دینا گناہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے 12ویں سال سے پہلے اپنے بچے کو ریزیلینس کی ٹریننگ دے دی تو آپ نے اس کا IQ کو 30-40 پوائنٹس ڈراپ کر دیا فار لائف. اچھا, فار لائف. 13ویں سال کے بعد اس کو صرف ریزیلینسی کی ٹریننگ دینی ہے. اچھا, اس کو صحیح رگڑا دینا, اس کو ٹف سچویشن میں ڈالنا ہے, اور اس کو کہنا ہے خود تیر کے باہر نکل. ٹھیک ہے, یہ ہمارا برین سٹیم کا بیسک بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے. جتنی فریجلٹی ایک انسان کے دماغ میں ہے نا, اگر ہم نے غلط ٹول استعمال کر دی اس کے اوپر تو ہم نے پکی پرماننٹ ڈیمیج کر دیا اس کو. اسی لیے تو ڈم بچے نکلتے ہیں نا آپ اسکول سے. ڈم کیوں نکلتے ہیں, وہ بیچارے 12ویں سال سے پہلے ڈم ہوتے ہیں. صحیح. دوسری بات, دا بگر پرابلم ود دا ایجوکیشن سیکٹر از, کسی بھی اسکول کے اندر اگر آپ بیل کرو ڈرا کریں نا تو ان کا 5 پرسینٹائل جو ہوتا ہے نا, دیٹ از دی اونلی کائنڈ آف انارملی ان دا سسٹم جو ان کے سسٹم میں پورا اتر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باٹم 20% تو بالکل وہ ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں. جو بیچ کی بیل ہوتی ہے, دوز آر ایوریج پیپل ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو آئی وی لیگس, who are going to spend 10 times more money just to stay on at par with whatever they, because ان کو پیسہ لگانا پڑے گا. ڈاکٹر تو سیلف فائنینس ڈاکٹر بنیں گے آپ. The point what I'm trying to make is کہ ایسی ایک مشین ہے دنیا میں جو کہ 80% خام مال کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. ٹھیک, اور ہم اس میں دنیا کا سب سے قیمتی خام مال ڈالی جا رہے ہیں. ہر سال وہ کہتی ہے کہ ہاں 80% بندے ایوریج نکلیں, صرف 10% ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ہمارا ریپرزینٹیو آف آر بلڈ ٹائپ میچ ہے. مطلب ناؤز باللہ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ 80% بچے نکارہ بنائی جا رہا ہے, ہم پروو کر کے بتائی جا رہے ہیں. اللہ 80% بچے نکارہ بناتا ہے ہر سال, اور ہم آپ کو سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ بھی نکارہ ہے. میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں.
آپ کے اور میرے تمام تر لائف ریلیٹیو ایکوٹی کے اوپر ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ اس سے اپنی ڈپریشن اور سکسیس اور فیلئر رکھتے ہیں. اور اسکول بچپن میں ہی سرٹیفائی کر دیتا ہے کہ آپ فیلئر ہیں, آپ بھی فیلئر ہیں. وہ لڑکا پاس ہے, وہ لڑکا جو ہے نا اللہ نے صحیح بنایا, باقی سب اللہ تعالیٰ نے غلط لڑکے بنائے, غلط لڑکیاں بنائیں. اور ہم ساری عمر کے لیے فیلئر ٹیگ ہوتے ہیں. اور جو اس ایج کے اندر جو آپ کی جو برین کی ہارڈ وائرنگ کر دی جاتی ہے وہ آپ کی پروفائل کی پرماننٹ فیکلٹی کریٹ ہو جاتی ہے. آپ ہمیشہ اس کو چیلنج کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو نہیں موقع ملتا چیلنج کرنے کا, پھر وہ ڈپریشن میں جا کے سوسائڈل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو ان کو کوئی ٹریننگ نہیں ملتی کہ بیٹ کیسے کرنا ہے اپنی اس. لیکن آرگیو یہ کیا جا سکتا ہے کہ لائف میں ایک جنرل رول ہے کہ آپ نے ایک لیٹ سے ایک پلمبر کو ہائر کرنا ہے تو آپ اس کی کمپیٹنسی دیکھیں گے نا. آپ اس پلمبر کو ہائر ہی نہیں کریں گے جس کو کام آتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا یہ جو کمپنیز ہیں یہ بھی تو یہی کر رہی ہیں نا. اب ایک بچے کو اسکل آتا ہی نہیں وہ باٹم پہ ہے, اب اس کا قصور ہے, اس نے نہیں پڑھا, اس نے محنت نہیں کی, وہ ٹاپ میں نہیں آیا ہے, وہ اسکل کے ساتھ آیا نہیں. تو سمجھا نہیں بچے کا کیا قصور ہے کہ میں آپ کا سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں 80% بچے قصوروار کیوں ہیں؟ نہیں, لائف میں کیا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جب لیٹ سے یو ایز اے پرسن آپ نے ایک پلمبر کو ہائر کرنا ہے, آپ کمپیٹنٹ پلمبر کو ہائر کریں گے نا, انکمپیٹنٹ کو تو ہائر نہیں کریں گے. اب انکمپیٹنٹ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ انہوں نے مجھے فیلئر ڈکلیئر کر دیا اور انہوں نے مجھے ڈپریشن میں بھیج دیا تو وہ اسٹوڈنٹ پڑھا ہی نہیں, اس کا قصور ہے نا کہ وہ پڑھا ہی نہیں, اب وہ آیا ہی نہیں. کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے نا, اب انفارچونیٹلی ہے سروائیول آف دا فٹسٹ اور کٹ تھروٹ کمپٹیشن. انفارچونیٹلی تو ہم انڈیا میں بھی تھے, ہم نے پاکستان بنایا نا جی کام کرنا پڑتا ہے نا اس کام کی. یہ مین اسٹریم بچے انکمپیٹنٹ پلمبر کیوں نکلتے ہیں, یہ اصلی سوال ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ ہم نے رکھنا ہی کمپیٹنٹ پلمبر ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کامن سینس سے کمپیٹنٹ پلمبر ہی رکھنا ہے. بٹ دا پرابلم از ایوری پرسن ان دا کلاس از این انکمپیٹنٹ پلمبر. کون ہے ان کا استاد؟ بھائی ہمیں بتاؤ یہ انکمپیٹنٹ پلمبر کون پروڈیوس کرتا ہے؟ ہم اسٹوڈنٹ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے؟ جب ایک کلاس میں 10 میں سے 9 بچے فیل ہو رہے ہو تو ٹیچر کو کیوں نہیں پکڑے ہم کہ تیرا ہر بچہ فیل کیوں ہوتا ہے؟ صحیح. اب بالکل اسی طریقے سے دے پلاسٹک گریڈز دیتے ہیں. ہر اسکول پلاسٹک گریڈز دیتا ہے کہ اسکول کا نا جو ریپوٹیشن ہے وہ مارکیٹیبل رہے. وہ پلاسٹک گریڈز پھر بیک فائر کرتے ہیں اگلے 3-4 سالوں میں. دا ریئل کوشچن از if industry is rejecting the students, why are we respecting that academia? We are not supposed to disrespect the student. اس کا کیا قصور؟ صحیح. سو میں آپ کو تجربے سے ہی بتا رہا ہوں, میں تو اسٹوڈنٹس ہائر ہی نہیں کرتا تھا. میں آسان سی بات بتاتا ہوں, میرے پاس ماسٹرز آتے تھے, ٹھیک ہے, اور پی ایچ ڈیز بھی آتے تھے, کیونکہ ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا, میرے پاس کسٹمر ایکسپیرینس کا تھا, میرے پاس سیلس کا تھا, میرے پاس کسٹمر سروس تھا. سو آئی ہیڈ اے مکس آف آل آف دوز فیکلٹیز. تو جس میں ٹاپ کی یونیورسٹی تھی لمز LSE کا الگ سے, اینڈ آئی یوز ٹو آسک بیسک کوسچنس جسٹ ٹو چیک کہ یہ کتاب میں پڑھنے کے لیے پڑھتا تھا یا پلاسٹک گریڈ لینے کے لیے پڑھتا تھا. سو بیسک کوسچن کہاں سے پوچھتا تھا میں؟ 8th-9th گریڈس کے. اوکے. اب اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ واٹر 4 ڈگری کے اوپر ایکسپینڈ کیوں ہوتا ہے کانٹریکٹ ہونے کی وجہ. اس سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ اس نے جی مارکیٹنگ میں فلپ کاٹلر کی کون سی تھیوری پڑھ لی, تجھے بیسکس سمجھ نہیں آئی ہوئی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ تھنگس؟ سو یو آئی ہیو ٹو ٹیچ یو فرام زیرو اینی وے. تو ہم صرف اس کی اورینٹیشن اور IQ چیک کرتے رہتے. 3-3, 4-4 لاکھ روپے کی جاب پہ آپ نے رکھنا ہے, جو کہ وچ از اے ویری گڈ جاب ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ. اور اس کے اوپر میں رکھ دوں کہ صرف اس لیے کہ تیرا 3.8 CGPA لکھا ہوا ہے. سوری, آئی نیڈ ٹو سی ویدر یو ایکچولی اسٹڈی دوز بکس اور ناٹ. 12 to 15% آف دا بکس اسٹڈیڈ, باقی ساری کی ساری سلیکٹو میں نکل جاتی ہیں. سو آئی ڈونٹ ریئلی کیئر فار دیز ڈگریز. اینڈ whoever says کہ نہیں میں نے پوری کتاب پڑھی اور پھر پرچے دیتا رہا ہوں, تو ٹھیک ہے, پھر آ جائیں میدان میں دیکھ لیں. پھر ہوتا نہیں نا. وٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا؟ جاب ایک آئی ہے, انہوں نے انٹری ٹیسٹ لینا ہے اور اس میں انہوں نے چیک کرنا ہے سب سے اچھے مارکس اس کے آئے, اس کے بعد انٹرویو ہونا, انٹرویو میں ایکشن ہوگی. شیخ آپ نے نا چوتھا سوال جاب سے ریورس انجینئر کروایا میرے پاس. یہ جاب سے کیوں ریورس انجینئر ہو رہی ہے آپ کے پاس ساری چیزیں؟ ایجوکیشن کا مقصد نوکر نہیں ہے. ٹھیک, ایجوکیشن کا مقصد لبرٹی آف یور تھاٹ ہے, لبرٹی آف یور تھاٹ. یو کین پریکٹس یور اسکل اینی ویئر. دنیا میں سب سے زیادہ امیر لوگ جو ہیں, جتنے بھی امیر لوگوں کی لسٹ ہے, ان میں سب سے زیادہ پورشن ان پڑھ لوگوں کا ہے. ٹھیک, اس کے بعد اسکول, پھر اس کے بعد کالج ڈراپ آؤٹس,
یہ جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ تو سب کے سب ان لوگوں کے عمرا کے نوکر لگے ہوئے ہیں. صحیح. سو ایجوکیشن از ناٹ گوئنگ ٹو ریسیپروکیٹ منی. ٹھیک. منی کا نظام پیسے کا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رکھا ہوا ہے. صحیح. نہیں تو پروفیسر سب سے زیادہ مالدار ہونے چاہیے تھے, سب سے زیادہ تعلیم تو وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ کانسیپٹ تھوڑا کلیئر رکھیں. یہ جاب کا جو لفظ ہے نا یہ وہی ہے کہ سر مجھے پولیو کے وائرس چاہیے تو مجھے کون سے اسپتال جانا پڑے گا. پولیو کا وائرس اسپتال سے ملتا نہیں ہے, اسپتال سے نکالا جاتا ہے. صحیح. سو جاب کے لیے ایجوکیشن نہیں ہوتی. جاب مل گئی تو ٹھیک ہے, نہ ملی تو آپ کو ایجوکیشن. اب خود سوچیں نا, اس کا میں آپ کو ایک انڈیکیٹر دیتا ہوں. کوئی وجہ تھی کہ ڈاکٹر اور انجینئر جو تھے نا ہمارے, وہ کسی وجہ سے ریسپیکٹڈ تھے کہ یہ پروفیشن ڈاکٹر اور انجینئر بنانا, کہ ان کو نوکری نہیں کرنی پڑے گی. کیا انجینئر صاحب, ڈاکٹری سب سے زیادہ ڈپریشن آ رہی ہے, انجینئر خودکشی کریں نوکری نہیں مل رہی. تو یہ بھی پتا ہے کہ تجھے انجینئرنگ کس لیے ہم نے فیشن بنایا, ہم نے فیشن بنایا انجینئرنگ. تو یہی نہیں پتا کہ تو کیوں اتنا فیشنیبل اس فیلڈ میں گیا. Because you are supposed to make your own machine and sell it yourself. This is life, buddy. You're not going to sit around a desk like a banker and think, yeah, you know what, I was an engineer once. No, this is not going to work. You took a lot of money, time, stress and effort of your parents. And this is something which doctors are doing as well. 2 لاکھ روپے کے اسپتالوں میں جاب کر رہے ہیں. سوچیں تو صحیح. بالکل صحیح. تم سے تو بہت بہتر ہے وہ ریڈی والا. صحیح. کہ جو اس ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھا کہ میرے اوپر اتنا مال اور وقت لگا ہوا ہے. صحیح. I'm gonna do whatever I want to. So ڈاکٹر اور انجینئر اگر جاب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری سوچ کی ہے اور کہیں جاب کیوں نہیں مل رہی ایجوکیشن سے. اللہ کرے نہ ملے. صحیح. تاکہ پتہ چلے لوگوں کے نوکری میں نہیں اللہ نے رزق رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے رزق کا نظام irrelevant اور نوکری رکھا ہوا ہے. صحیح. یہ جب تک نا کئی لوگوں کو ڈوبی نہ لگتی تب تک تیرنا نہیں آتا. بڑی ہوپ فل بات آپ نے کی کہ رزق کا نظام نوکری میں نہیں ہے. اگر آپ نے رزق کام کرنا ہے نا تو نوکری کر لیں. یہ تو حدیث ہے. اچھا. رزق کے 10 حصے ہیں, ان میں سے 9 حصے تجارت میں. تجارت. یہ تو اگر آپ نے کسی کو تنگی کی دعا دینی ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ تو یہ نوکری لگوا دے یار. شیخ, یہ آپ مینول کی شروع میں آپ نے بات کی کہ مینول ہی صحیح نہیں, تو واٹ از دا مینول؟ مینول سے کیا مراد, اس پیرابل سے کیا مراد؟ مینول کا مطلب ہے کہ دماغ کی نا کچھ 4 میجر سٹیجز ہیں. وہ خود بتاتا ہے کہ بتاتا ہے نا کہ کیا کرے گا. وہ فریج کا مینول کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں تو چیز جائے گی تو فریز ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے انسان کا دماغ جو ہے نا فرسٹ 3 ایئرس میں خاص سٹیم کے اوپر اپنے آپ کو انویلپ کرتا ہے. اور وہ سٹیم جس لیول پہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اٹ سیلف ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور مجھے چھیڑنا مت. ٹھیک. You cannot just, this is not a pottery wheel. This is a brain stem on which there is a lot of pawns growing. By 7th year, وہ pawns اپنی شکل بنا چکے ہوتے ہیں اور 7th year کے بعد they can go into some sort of a rhythm, a momentum. مطلب اس کو کسی روٹین پہ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کی. By 12th year, وہ پورا کا پورا دماغ اپنا 20% حصہ ایکسٹرا گرو کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس. ٹھیک ہے. وہ والا حصہ جو ہے وہ ریشنل کا حصہ ہے. وہ جسٹیفیکیشن ریشنل دیتا ہے. اس سے پہلے ہوتا ہی نہیں. سو اس سے پہلے آپ بچے کو کوئی کسی قسم کی تعلیم نہیں دے سکتے. اس کو ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ اوپر کیسے جاتے ہیں, نیچے کیسے آتے ہیں, ہاتھ اوپر کیسے کرتے ہیں, نیچے کیسے کرتے ہیں, الف بے کیا ہوتی ہے, یہ سارا کچھ. یہ ٹریننگ ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. There is a big difference between training and education. So in other words, you're actually incorporating some sort of skill. Let's just say how to dress up, how to run, how to speak so eloquently at that point. اس کے بعد آپ جائیں گے سوشل سائنسز کی طرف, نیچرل سائنسز کی طرف. جو میرا ریگولر اوپینین ہے, میری اپنی, کہ جو نیچرل ہیومن برین کا سٹیم اور مینول ہے نا, یہ بائی دا 20th ایئر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے. تو اس 20 سال میں جو سٹیجز ہیں اس کے لحاظ سے سب سے پہلے 3 سال ایکچولی 7th ایئر تک بنتی ہے لینگویجز کی ایج. اس برین کو اگر لینگویج سکھانا شروع کر دیں تو 5 زبانیں فراوانی سے لائک مادری زبان کی طرح وہ بول سکتا ہے بچہ. 7ویں سال کے بعد اس کو میتھمیٹکس کی ایج بولتے ہیں, کیونکہ ناؤ دا پاؤنڈز آر گروئنگ ریئلی فاسٹ. ناؤ یو نیڈ ٹو پٹ ا لاٹ مور پزلز اینڈ سچویشنز. کوئی ورک شاپ کھول دیا آپ نے, لٹرلی اصلی والی ورک شاپ, ٹولز والی, تاکہ اس کی الگوریتمک سینس بننا شروع ہو جائے. 12ویں سال کے بعد اب اس کو تھیولوجی, سائیکالوجی سیکھ کیا. اس سے پہلے کس نے آپ سے کہا, بتا رہا ہوں, یہ تھا بائی دی وے, جلدی ہمیں مزدور دے دوں گا. 11ویں سال صحیح.
اب ابھی بھی ہمارے ماں باپ کی دوڑ کے چل رہی ہے, سال ضائع ہو گیا. یہ سال کیسے ضائع ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. مطلب کوئی کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر 14ویں سال میں میٹرک نہیں کرا, سال ضائع کیسے ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہی والی سائیکالوجی ابھی بھی آ رہی ہے کہ سال ضائع ہو گیا, کیونکہ ہمارے بگ ڈیڈی نے کہا تھا 11ویں سال میں فیکٹری میں ہوگا ہمارا بچہ. اب وہ 11ویں سال میں بگ ڈیڈی میکس ویبر تو نہیں؟ نہیں, وہ تو بہت بعد میں ہے, بیوروکریسی تو اسی نے سارا کچھ. وہ بعد کی بات ہے. اچھا, Oh, that's too late. Okay, I'm talking about the 16th century. اچھا, 16th century کی یاد ہے یہ. سیڈز تب سے انہوں نے جو ہے وہ جی نہیں, انہوں نے کوئی ایسی سازش نہیں کی تھی کہ اور دنیا تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کوئی راکفیلر اینڈ آل دا زائنز. No, that's not how it worked. It worked because they needed a lot quicker resource. سمجھ رہا ہوں. اور اس کوئک ایکسپیڈائٹیڈ پروسیس کے لیے انہوں نے اس طرح کا ڈربہ بنایا تھا کہ بیچ وائز بچے اکٹھے ہو رہے ہیں. کیا 1986 کا بیچ ادھر آ جائے, کیا آپ 1986 میں پیدا ہوئے تھے, وہ پولٹری فارم میں نہیں ہوتا کہ ہماری یہ اس سال کی کھیپ ہے, یا گندم کی فصل آئی کب کی ہے, یہ خریف کی فصل آئی ادھر آ جائے. انسان کب سے اس طرح بیچ وائز ہو سکتے ہیں؟ اور بالکل اسٹیمپ لگا ہوا ہمارے اوپر کہ ہاں جی آپ 82 کی پیدائش ہیں, ادھر آ جائیں, ٹک ٹک ٹک, آپ سب ایک جیسے ہیں, ٹھیک, آپ کو یونیفارم پہنا جائے گا. ورنہ بچہ یونیفارم کیوں پہنے مجھے بتائیں. ویئر ڈڈ دس سلیو سائیکالوجی کم فرام؟ یونیفارم کے بھی خلاف ہیں. میں ہر اس فلسفے کے خلاف ہوں جو غلامی ہمارے اندر انسٹل کرتا ہے. یہ تو بڑا پھر مسئلہ ہو جائے گا. یونیفارم تو شیخ دیکھیں نا ڈسپلن انسٹل کرتا ہے. یونیفارمٹی اسلام میں بھی یونیفارم ہے. کس چیز کو بتائیں؟ یہ حج پہ جب جاتے ہیں تو سارے سیم ڈریس میں ہوتے ہیں, تو دیٹ کریٹس اے سینس آف یونٹی. حج پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اتنا منیمل کر دو, کیونکہ پہلے ننگا حج ہوتا تھا. صحیح, یہ ڈریس نہیں ہے, یونیفارم نہیں ہے ہمارا. بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے کم کپڑے نہیں ہو سکتے, اس لیے آؤ. سمجھ لیں صحیح. یہ ناؤز باللہ یونیفارم کیسے آپ نے کہہ دیا اس کو, اور فلسفہ سوچیں اور سمجھ لیں کہ یونیفارم ہے. تو پھر حج کے بعد احرام اتارنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ یہ تو یونیفارم ہے اسلام کا. ہاں احرام میں کرتے ہیں لائف سیشن. نہیں, ایک ریچول کے لیے یونیفارم ڈیفائنڈ ہے نا. تو اسکول کے لیے اگر اب دیکھیں کلرڈ کلوتھس الاؤ ہو جائیں تو کوئی اچھے پہنے گا, کوئی ذرا اچھے نہیں پہنے گا, تو انفیریورٹی جو ہے بلڈ نہیں ہوگی اگر ہم کلرڈ کلوتھس جو ہے وہ الاؤ کر دیتے. انفیریورٹی بلڈ ہوگی وہ یہ کہ تم اے گریڈ لیے, تم نے, اللہ نے تمہیں بڑا بنایا, تم ٹیچر کے ہمارے اسکول کے سسٹم میں پورے ہو. اصل میں انفیریورٹی تو وہ آئی ہوئی ہے جو ہمارے 90% لوگوں کو ہے, جی اندر ڈال دی گئی جاتی ہے. رہی بات کپڑوں کی, اگر بچوں کے اندر انفیریورٹی آ رہی ہے تو وہ بچوں کے ماں باپ میں مسئلہ ہے. بچوں کے اندر تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ اچھا تمہارے کپڑے زہرا کے ہیں اور میرے کپڑے ماسٹر عنایت حسین نے سی ہیں. دس از ناٹ ہاؤ کڈز تھنک, دس از ہاؤ مامیز تھنک. And those mummies are way bigger of a culprit than the education system, کیونکہ وہ تو شیخ یہ ساری جو ہم نے باتیں کی ہیں تو ون کین آرگیو کہ سارا سسٹم انہی کے ہاتھ میں. بھائی صاحب نے سسٹم جو جس نے ایجاد کیا, نہیں سائیکالوجسٹ کیوں نہیں بول رہے, کیوں وہ اویئرنیس نہیں کریٹ کر رہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر؟ کر رہے ہیں, کس نے آپ سے کہا نہیں کر رہے, یہ تو لیکن بہت کم ہے نا. ہمیں وہ ایسے ہی ہوگا نا. دیکھیں ڈیموکریسی کس نے کہا ہے کہ صحیح سسٹم ہے؟ کوئی بول رہا ہے اس کے خلاف؟ اس کو پیراڈائم کہتے ہیں. پیراڈائم توڑنے کے لیے ایک جناح, ایک منڈیلا چاہیے ہوتا ہے. وہ یہاں سے تھوڑی پیدا ہونا ہے. صحیح. یہ تو اٹ میکس شیور, سی یونیفارمس, curriculum, lesson plans, year on year test and examination, that actually makes me very clearly aware کہ یہ ہارمنی کا جو سسٹم ہے نا, یہ اور دیکھیں کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے, چیلنج دا اسٹیٹس کو. یہ والا سسٹم ہے کہ ہارمنی کریٹ کی جائے. اب ہارمنی کریٹ کرتے ہوئے آپ کریٹیکل تھنکنگ کو سپریس کریں گے کیونکہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. جب ایک بچہ کریٹیکل تھنکنگ کہتا ہے کہ میم یہ, میں نے اپنی مثال دیتا ہوں کہ میم یہ KLM کیوں ہے آربٹس کے نام. یہ میں نے اصلی سوال پوچھا اپنی سسٹر سے, سسٹر مارتھا, اینڈ آئی سیڈ why did you start with KLM, the orbits around the nucleus inside the atom, why didn't you just start with ABC or 1 2 3? And she said, oh, you know more than Kelvin. And I said, oh, is that the guy who actually did that? And she said, I don't care who did that, but you're going to do whatever this book says. So critical thinking کو suppress کرنے کے لیے آپ خود سوچیں نا, ABC کس نے کہا ہے کہ ABC نیوٹن نے کہا ہے. صحیح. یہ BAC کیوں نہیں ہے؟ صحیح. Understand, this is a proper regimentation of the brain. اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار سسٹم بہت خراب ہے. We are the proponents of that system. کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے نا اس کے خلاف, وہ بندہ مس فٹ, مشین کا وہ والا پرزہ ہوتا ہے, وہ مشین سے
ٹوٹ کے باہر نکلتا ہے اور وہ ریڈی کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تو ریڈی والا یا مدرسے چلا جا تو اسکول میں نہیں فٹ ہو رہا یا whatever is going to happen, you're not going to be part of the system, you're declared a failure. Even though فیشن کے طور پہ ہر جو ملٹی نیشنل اسکول چین ہے اس وقت وہ کہہ رہی ہے ہم کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ تو سب سے پہلے آپ کو خود چیلنج کرنا سکھواتا ہے کہ آپ ہی بتائیں آپ کیوں غلط نہیں ہیں. And that's what we're trying to do here. So if they're fashioning themselves on critical thinking and emotional intelligence and science, then we better start asking these questions. Okay, bhaiya, who came up with this theory? Is it God sent? No, it's not God sent. Then okay, why is this guy right and I'm wrong when he also has just a theory which is producing mass murders of humanity, our IQ, our capability, our acumen, and I'm actually saying that, hey, listen to me, there's always going to be another choice, why don't you just take that and see if I fail, because if I fail, I will still have the upper hand کہ تمہارے پاس 400 سال کی failure statements ہیں, let me experiment it once, and I did that on my kids. I'm doing this on my kids, and a lot of people are doing it by the way, but a lot of people do that regimentation کہ curriculum لیتے ہیں school system کا اور کرتے وہ home schooling ہے. You gotta change this. سب سے خوبصورت بات یہ کہ بہت بڑی ونڈو ہے ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم میں. 10ویں سال تک اگر آپ نے او لیول کرا دیا بچے کو, اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا تھا نا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یس, سو وی ہیو اے 10-year window here. So you can go through this organic model and still be with the system and then prove it کہ یہ دیکھیں ہم نے کر کے دکھا دیا. Our kids are way higher in IQ, way more exposed, way more intellectual and moral at the same time. Skill is a very small word compared to all of these attributes. تو یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ And I'm doing this, میں 50 بچوں کا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں ایسے اس وقت. 50 odd kids. شیخ سمون میں سے اس کے کاؤنٹر میں کہ ٹھیک ہے ایجوکیشن نے برے لوگ بھی پیدا کیے, اس میں ہم اگزامپل دے سکتے ہیں ہٹلر کی جو آرمی تھی کافی ایجوکیٹڈ تھی, ویل ایجوکیٹڈ تھی. پھر وہ ڈاکٹرز جنہوں نے پرائز ونر تھا ہٹلر کا جس نے گیس چیمبر بنایا تھا. ایگزیکٹلی, اس نے جو پی ایچ ڈی ہوگا, ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی ہوگا, ہیومینٹی اس میں زیرو تھی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس وقت جو کرونا وائرس یا ڈیزیزز ہیں ان کا جو اینٹی ڈوٹ ہے وہ بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہی بنا رہے ہیں نا. اگر وہ ہارورڈ کے گریجویٹس نہ ہوتے, پی ایچ ڈیز نہ ہوتے تو وہ کیسے بناتے اگر انہوں نے بکس ہی نہ پڑھی ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ نے پڑھانا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھ رہا ہوں, لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اسی سلیبس کی بکس یا اسی یونیورسٹی کے تھرو گو تھرو ہو کے یا انہیں ٹیچر سے پڑھنا پڑے گا, اس کے لیے پھر اسی لیڈر پہ چڑھنا پڑے گا. نہیں ایسا کوئی دیکھیں, someone's got to start and the first man to the wall is always going to be bloody. We got to start. I'm not saying میں سمجھ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ کہ بکس تو پڑھنی ہے ڈیفینیٹلی. بے شک آپ دیکھیں ایک کتاب کے 100 طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے. میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں, یہ کرونا وائرس کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں نا, انہوں نے نا لیبز میں جا کے سب سے پہلے ریئلائزیشن کیا کہ یار آدمی کاش ساری بک پڑھ لی ہوتی. صحیح, کاش ساری بک پڑھ لی ہوتی. ہم سلیکٹو اسٹوڈنٹ رہے ہیں اس لیے اتنا مسئلہ کا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ہر چیز کی ہے خود. گاڑی کے میکینک کی طرح ایک ایک چیز ریپیٹڈ ڈش میں ڈال کے ایوری سنگل تھنگ واز اوور ہال تھرو اسکوئر ون. یہ کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھ لیں کہ آئی ورک ود دیم سو آئی نو کہ ہمیں وہ والی تمام تر کتابوں کا نچوڑ ہمیں کام کر کے آنا پڑا ہے. کاش ہم نے اسکول میں یہ سارا کچھ سیکھ لیا ہوتا. وہ دوز فرسٹ 20 years were wasted and the next 10 years فل پریشر کے اندر ان کو پھر کوکر کے اندر پکایا گیا کہ بیٹا ایسے کام نہیں ہوگا, یہ ریئل لائف ہے, دس از ریئل لائف ایٹ اسٹیک. سو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کہیں جا کے وہ اس طرح کے کرونا وائرس کے اینٹی ڈوٹس کی طرف باتیں کرتے ہیں. اور نہ آپ آسان کر کے بتاتا ہوں, یونیورسٹی کے گریڈ کیوں نہیں اینٹی ڈوٹس پروڈیوس کر سکتا؟ یونیورسٹی کا گریڈ سوچ بھی کیوں نہیں سکتا کہ میں ایسی مشین بناؤں؟ وائی ڈز ہی ہیو ٹو گو تھرو ا ٹوٹلی ڈفرنٹ ایجوکیشن سسٹم جس کو کینستھیٹک ماڈلنگ کہتے ہیں. اٹس اے بگ فیلئر آن آور پارٹ کہ پہلے 14 سال آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ 11 چیپٹر پڑھائے ہیں 6 کتابوں کے, کیونکہ وہ پیپر میں آنے تھے. You know what I'm saying? This is how مطلب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جہاں روکے کہ میں نے صرف 3 کتابیں پڑھی تھیں MBBS میں, یار آؤ بچہ دے دو ذرا لکھاؤں, میں سرجری کر کے دکھاؤں. Then you'll be like, ایک منٹ رک جا یار, you want sir come and put your child on the OT and then you'll realize کہ جب real stakes کی بات آتی ہے نا, then you need the real competence. اور وہ پھر پورے 14 سال کی پڑھائی ہوتی ہے.
ہمارا جو اسٹوڈنٹ زیادہ تر تو ڈرگز میں ہوتا ہے, ہاسٹلائز ہوتا ہے, جو ڈورمیٹری میں جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, کیوں اس کو پتہ 4 چیپٹر پڑھنے ہیں صبح, وہ بھی بانٹے ہوتے ہیں انہوں نے. شیخ ایک آلٹرنیٹ میرے مائنڈ میں ہے جو اسلامک ہسٹری سے ہمیں پتہ لگتا ہے, تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ ہماری ہسٹری میں ایسے تھا کہ جو مدرسہ ہوتا تھا وہاں پہ جو ٹیچر ہوتا تھا, استاذ جو ہوتا تھا, وہ بچوں کا لیول چیک کرتا تھا, اور اس طرح نہیں تھا کہ 1 سال ہی یہاں پہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تم پروموٹ ہوگے. اگر اف ہی ڈیمڈ اٹ فٹ کہ کوئی بچہ پرفارم کر رہا ہے بہتر باقیوں سے, یا کرٹیکل انالیسز اس کا بہتر ہے, ہی از آسکنگ دی رائٹ کویسچنس, ہی از آسکنگ ریفلیکٹیو کویسچن, تو وہ اسے اعجازہ کہتے تھے یا اعزازیہ کہتے تھے, وہ دے کر آگے پروموٹ کر دیتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ سال ہی تم نے یہاں پہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا. تو could this be an alternative? فار ایگزامپل میرے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی او لیول میں رہتے ہوئے دے کین ڈو انجینئرنگ, لیکن دے ہیو ٹو فرسٹ کمپلیٹ 3 years, پھر 2 year اے لیول. نو دے ڈونٹ. سی اب آگے کا سوچے نا, سی دیٹس ویئر مائی پوائنٹ از, دیٹس اے گڈ کوسچن. آپ کے جو بچے او لیولز میں اس لیول تک پہنچ چکے ہیں, ان یور اون اوپینین آف کورس یو نو دیم بیٹر دین اینی ون ایلس, کہ وہ انجینئر سے بھی اچھے کام کر سکتے ہیں. ایٹ واٹ, ایٹ سم مشین, رائٹ. دے بیٹر اسٹارٹ ورکنگ ایٹ دیٹ مشین رائٹ ناؤ. نہیں ویسے بھی ایکویشنز کے ساتھ نہیں وہ تو سب ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی تو آپ نے دیکھ لیا ان کو, بٹ پٹ دیم ان دا فیلڈ دین. ماسٹرز ڈگری کے بعد اس کو نوکریوں میں ڈالنے کی بجائے انٹرمیڈیٹ کے بعد ان کو 3 سال کی نوکریاں کروائیں, تب ان کو ایجوکیشن کی بکس کی ویلیو پتہ چلے گی. یہ اتنی بڑی فلا ہے. نہیں ہے نا, انہیں ہائر کون کرے گا یا کون لے گا ان سے, بتاؤں ان کو کون لے گا. پروفائل ہی جب کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں مجھے تو ایک نخرہ سمجھ نہیں آ رہا پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا بھی, کہ ہمیں 5,000 روپے کی انٹرنشپ مل رہی ہے, 10,000 کی انٹرنشپ مل رہی ہے اتنی ساری پڑھائی کے بعد. بیٹا اگر آپ کو پیسے دے کے بھی, تو پیسے دے کے بھی کریں, یہ تو دے رہے ہیں آپ کو. یو شوڈ بی پیئنگ فار انٹرنشپس. یہ تو آپ کی اصلی ایجوکیشن تو وہ ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اف یو آر گیٹنگ اے چانس, push them into a mechanical environment, جو آپ کے او لیولس کے ارلی آن انجینئرز ہیں, اور ان کو کہیں بیٹا باقی کا معاملہ تو 2 نمبر بزرگان نے ہمارے ہم پر لادا ہوا ہے نا, وہ بعد میں پورے کرتے رہنا. اس دوران تک اپنی اس حیت میں تو آؤ نا. صحیح. Become your own engineer and then you will be 10 times more efficient in those books as well. ٹھیک. ڈاکٹر انجینئر اس کا مورلی کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ڈاکٹر ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں میرے اوپر ڈپینڈنسی رکھی جائے کہ میں مورلی کروں. وی آل نو ناؤ کہ ڈاکٹر ہونے کا مطلب مورل نہیں ہے, انجینئر. تو یہ تو شرم کی بات ہے نا, پھر فائدہ اتنی کتابیں پڑھنے کا اگر آپ کو مورالٹی نہیں آتی. جزاک اللہ خیر شیخ, بڑی انلائٹننگ ٹاک تھی. ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, ادروائز کچھ اور ٹیکنیکل ڈیٹیل میں تو فیس بک لائیو پہ جاتے بھی نہیں نا, وہ ہم کسی اور دن سیشن کر لیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو بتایا. کیونکہ اب بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پھر آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس, تو میں نے بتایا نا, یو ہیو ٹو گیٹ اے پیرلل سسٹم. ہر ماں باپ کے پاس یہ اجازت ہے. 10 اور یہ ہو رہا ہے, پیرلل سسٹم چل بھی رہا ہے. میں کر رہا ہوں 50 کڈس کے ساتھ میرا آپریشن چل رہا ہے اس وقت, اپنے بچوں سمیت. سب سے پہلے اپنے بچے رکھے تھے, تب لوگوں نے کہا تھا چلو ان کے ساتھ بھی کرو. ٹھیک ہے, لنگوسٹکس, میتھمیٹکس, نیچرل سائنسز اینڈ سوشل سائنسز. اس دوران وہ بچہ مطلب my son is supposed to be studying for A levels mathematics he's doing now. A levels agar na pade, and he's technically 5th grader. Right. He's 10. So if he can do that at 10, then you can well imagine کہ اس کی اگر trajectory ٹھیک رکھی ہم نے تو, and he speaks 3 languages, اس کا ماڈل ٹھیک رکھا تھا ہم نے الحمدللہ. So اٹ از سو ایزی. بلکہ میں نا فیلئر ہوں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی بھی اس آئی کیو ڈراپ کی ہے. صحیح. بیکاز ظاہر ہے پھر ایکسپیریمنٹ میں آپ کو کافی چیزیں پھر آپ یہ ڈیٹیل میں ہم ضرور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, بٹ ابھی ہم اجازت چاہیں گے آڈینس سے. انشاءاللہ نیکسٹ کبھی بھی سیشن کریں گے تو مزید اس ماڈل کے بارے میں ہم بات کریں گے جو شیخ اپنے بچوں پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور باقی اینڈ ادر کڈس. اور یہ دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اینی باڈی کین ڈو دس. میری ضرورت نہیں ہے آپ کو. انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں. جزاک اللہ خیر فار بینگ ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am going to switch off from here.